عزیزان گرامی، پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی تھی القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساتھ یوں ہی نہیں کر دیا تھا۔ علماء کرام تشریف فرمائے، پڑھے لکھے افراد ہیں، مجلس کے افراد ہیں۔ آپ کہیں کہ مولانا یہ کس موضوع کی طرف آپ چلے گئے؟ میں آپ کو وہی لانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو علی کے ساتھ، علی کو قرآن کے ساتھ پیغمبر نے رکھا تھا۔ کوئی قرآن لکھ کے علی کو دے نہیں دیا تھا کہ تم یہ جیب میں رکھو۔ قرآن لکھ کر علی کو دے نہیں دیا تھا کہ اسے جیب میں رکھو۔ یہ پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہ القرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورا قرآن علی کے پاس تھا، ابھی نازل پورا نہیں ہوا تھا لیکن علی کے پاس تھا۔ القرآن و علی مع القرآن، یہ الف لام داخل ہی جب ہوتا ہے، جب مکمل ہو جائے تو نازل مکمل نہیں ہوا تھا، علی کے پاس مکمل تھا۔ پیغمبر نے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن مجید کی صفت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو جنہیں پاک کیا گیا ہے ان کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ جنہیں پاک کیا گیا ہے ان کے علاوہ کوئی اس قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن کریم، یہ عزت والا قرآن ہے، ساری عزتیں اس کے پاس ہیں، سارے شرف اس کے پاس ہیں، ساری کرامتیں اس کے پاس ہیں۔ فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ پاک نہ کر دیا جائے۔ بس عزیزان گرامی، یہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ قرآن ہندوؤں کے ہاتھ میں نہیں؟ یہ قرآن عیسائیوں کے پاس نہیں؟ یہ قرآن یہودیوں کے پاس نہیں؟ یہ قرآن تو ہمارے تھانے میں پولیس والوں کے پاس بھی رہتا ہے۔ یہ قرآن عدالتوں میں بھی رکھا ہے، گواہوں سے اٹھوانے تو چھوتے تو سبھی ہیں، جنہیں وضو نہیں کرنا آتا وہ بھی چھوتے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی چھوتے، تو پھر یہ دعویٰ قرآن کہا گیا۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ پاک نہ ہو، الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اب چھونے کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جب جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ انی رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول بھیجا ہوں، ان اہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دوں۔ کہا کیف ذلک، میں کیسے بچہ بن سکتی ہوں؟ لم یمسسنی بشرا، جب تک کہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ حالانکہ حضرت زکریا نے پالا ہے۔ تو چھونے کا مطلب کیا ہے؟ چھونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر کسی مرد نے تصرف ہی نہیں کیا ہے، بیٹا کیسے آئے گا؟ تو بس قرآن مجید، ہاتھ تو سب لگا سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کی ہدایت تک وہی پہنچے گا جو پاک کر دیا گیا ہوگا۔ اور اب قرآن کو علی کے ساتھ کر کے پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجاسۃ الولادہ۔ علی
سے محبت وہی کرے